حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی ملاقات کے لیے آیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، اور یہ بوڑھا آدمی بہت زیادہ تکلیف میں نظر آ رہا تھا، پریشانی میں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے سوال کیا تو اس بوڑھے آدمی نے جواب میں یہ کہا کہ اے عمر، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا بیٹا میرا بہت زیادہ نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، نافرمانی تو چھوڑے، وہ مجھے مارتا بھی ہے، مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ لہٰذا آپ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو بلائیں اور میرے بیٹے سے یہ پوچھیں کہ آپ اپنے باپ کو کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو، کیوں مارتے ہو، گالیاں بھی مجھے دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہوئے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی بہت تھے اور غلط بات پر ان کو غصہ بھی آتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد محترم سے اس کے پتے کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا اس وقت کہاں ہوگا؟ سارا پتہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر لے کر آ جاؤ میرے پاس۔ کچھ دیر بعد جب اس کا بیٹا دربار میں داخل ہوتا ہے تو اس بیٹے کی حالت بڑی عجیب سی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے، بڑے بڑے بال، کپڑے بھی بڑے عجیب قسم کے پہنے ہوئے، نہ سلام کیا، نہ انداز اچھا۔ آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ تو اپنے باپ کو کیوں تنگ کرتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے، کیوں تو نافرمانی کرتا ہے، اپنے باپ کو تو مارتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اس طرح تو کیوں کرتا ہے؟ تو بیٹے نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ اے عمر، بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ باپ کی خدمت کریں، اور بیٹوں کا حق ہے کہ اپنے والد صاحب کو آرام دیں۔ آیا بیٹوں کا حق بنتا جو حقوق ہے باپ کے بارے میں وہ کتنے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہت زیادہ ہیں، اور تو مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تیرے اوپر تیرے باپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ باپ کا اپنے بیٹے پر کیا کیا حقوق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہت زیادہ حقوق ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکل سے، انداز سے، کپڑوں سے تو یہ بہت زیادہ جاہل لگ رہا ہے، اور باتوں سے اس کو تو بہت زیادہ پتا ہے کہ بھئی باپ کا کیا حقوق ہے اور بیٹے کا کیا حقوق ہے۔ نوجوان نے کہا کہ کیا کیا حقوق ہے، آپ ذرا مجھے بتائیں۔ اس نے کہا بہت زیادہ حقوق ہے۔ کہتے مثال کے طور پر، کہتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا حق باپ کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے پر خوبصورت نام رکھے۔ پھر یہ حقوق ہے کہ اس کا عقیقہ کرائے۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا جب یہ
اس کے بعد تھوڑا سا جوان ہونے لگے تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو 10 سال کے بعد کسی بہترین مکتب میں بیٹھائیں، اس کو بہترین تعلیم دیں. پھر اس کے بعد باپ کا یہ حق ہے اپنے بیٹے پر کہ اس کی شادی کروائے. اس نوجوان نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ میرے اس باپ سے پوچھیں کہ اس نے اس تمام حقوق میں کون سا حق ادا کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو مجھے بتا. تو بیٹے نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو باپ کو چاہیے تھا، باپ کا حق تھا مجھ پر کہ وہ میرا خوبصورت نام رکھے. اس نے میرا نام کیا رکھا، آپ اس کا جواب میرے باپ سے پوچھیں، یہ آپ کو بخوبی بتائے گا، اچھی طریقے سے بتائے گا کہ میرا نام کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بتا تو نے اس کا نام کیا رکھا. باپ نے کہا کہ میں نے اس کا نام جوہل رکھا. جوہل کا مطلب کیا ہے کہ بس ہر وقت منہ سے ایسے الفاظ نکالنا جو نامناسب ہو، اچھے الفاظوں کی پہچان نہ رکھنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو باپ نے یہ کہا کہ اس لیے رکھا کہ میرے بیٹے کو نظر نہ لگے، نظر نہ لگنے کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا. عمر رضی اللہ عنہ غصے میں ہوئے. پھر اس بیٹے نے کہا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد چاہیے تھا کہ یہ مجھے نماز کی تلقین کرتا، اس نے میرے ہاتھ میں سوٹی پکڑا دی اور مجھے کہا کہ جاؤ اس بیل بکریوں کو چراؤ، اور اگر یہ بات نہ مانے تو تم ان کو جو ہے اس کے سر پر مارو. یہ آپ کی بات مانیں گے اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آپ اس کو جو ہے چرواتے رہو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے باپ نے میرا کون سا حق ادا کیا؟ نام اچھا نہیں رکھا، حق ادا نہیں کیا، عقیقہ نہیں کیا، میرا نماز کی تلقین نہیں دی، بہترین مکتب میں لے کے نہیں گئے، اس نے تو میرے ایک حق بھی ادا نہیں کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ اپنے باپ کو مارتے کیوں ہو؟ تو اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ مجھے تو یہی سکھایا گیا ہے کہ جب تو بیل بکریوں کو آواز دے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، جب وہ نہ مانے تو اس کو سر پر اس سوٹی سے مارو. اسی طرح میں بھی اپنے باپ کو بلاتا ہوں، جب وہ میری بات نہیں مانتا تو میں اسی سوٹی سے اپنے باپ کو بھی مارتا ہوں، کیونکہ مجھے سکھایا یہ گیا، میری تربیت میں یہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے میں ہوئے اور اس کے بیٹے سے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تجھے یہی کہتا کہ تو اپنے باپ کو اس سے زیادہ مار، کیونکہ تیرے باپ نے تیرا ایک حق بھی ادا نہیں کیا. واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اصل چیز تربیت ہے میرے بھائیو دوستو. الحمدللہ ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت کی. والدین جس بچے کی تربیت کرتے ہیں وہ بچے نمایاں ہوتے ہیں. وہ بچے چاہے مدرسے کے لیول کے ہوں، چاہے اسکول کے لیول کے ہوں، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی مقام کے لیول پر بھی ہو، اگر ان کی تربیت اچھی اور بہتر ہوتی ہے تو وہ نمایاں ہوتے ہیں میرے بھائیو دوستو. اولاد کا حق ہے اپنے والدین پر، لیکن والدین کا بھی حق ہے اپنے اولاد پر، ان کی اچھی تربیت پر. میرے بھائی دوستو، ان کے ہر ایک چیز پر نظر رکھنی چاہیے. میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرا بیٹا کیا نہیں کر رہا. ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کہ اگر اس بیٹے کی جو موبائل ہے اس کا ایک میموری کارڈ اگر ہم چیک کر لیں تو ہمیں اپنے بیٹے کے سارے عمل نامے کا پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائی دوستو، اپنی اولاد کی ہر ایک چیز پر نظر رکھنا، اس سے پوچھنا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا، بہترین تعلیم، بہترین تربیت.
یہ فرض ہے ہم پر. پھر یہ اولاد پھر اپنے والدین کی پھر خدمت کرتے ہیں، ہر مقام پر خدمت کرتے ہیں، ہر جگہ پر ان کی عزت رکھتے ہیں. اللہ جل شانہ اس جو واقعہ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.